پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات جا چکے ہیں. ہر وقت لگتا ہے کہ جی کانفلکٹ کو جو نام کانفلکٹ ہوگا, سرجیکل سٹرائک ہندوستان روزانہ دھمکی دیتا ہے ہم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم ہو رہا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک اسٹرینگتھ کم کر دی گئی ہے دونوں طرف سے. آپ کدھر تعلقات کو جاتا ہو دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کوئی نئی بگننگ بن سکتی ہے؟ باہر سے انٹرونشن کو ہو نہیں رہی, آپ کے خیال میں بائلیٹرلی کوئی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یہ آپ کے خیال میں کدھر جائے گا معاملہ؟ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کس طرف جائیں گے؟ احتشام صاحب, یہ جو ہے نا, یہ صرف ریجنل یا بائلیٹرل معاملہ نہیں ہے اس وقت. یہ اس وقت ایک انٹرنیشنلی گیم کھیلی جا رہی ہے, جس گیم میں بھارت کے پیچھے مغرب موجود ہے, جس کے پیچھے امریکہ موجود ہے, جس کے پیچھے یورپین یونین موجود ہے, جس کے پیچھے آسٹریلیا ہے, جاپان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں یو ایس اے, آسٹریلیا, جاپان کے ساتھ مل کر انڈین اوشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے آج سے کچھ برس پہلے جو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی, کوارڈیلیٹرل فورس, اس کی وجہ سے جو صورتحال تھی وہ جس کا سارا اثر جو ہے نارتھ پہ اب لداخ کے ایریا میں جا کے پڑا ہے. وہ اس لیے پڑا ہے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے سب کو کہ اگر آج یہاں ڈرائی رن کیا ہم نے اپنا سمندروں میں, تو کل کو کیا پہاڑوں پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں؟ بھارت کی تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح منی سپر پاور بنا لے. ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں, دے ہیو گرینڈ ڈیزائنز, بٹ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ ان کے ڈیزائن کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. لیکن غالب صاحب, ساؤتھ چائنا سی میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے جاپان اور اس کے بعد فلپین اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے, اب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت کے بعد چائنیز بھی بڑا اگریسو ان کا سٹائل ہے, پوسچرنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, مسلسل مستقل بنیادوں پہ ان کے جہاز جو ہے نا بڑے وہاں پہ کھڑے ہیں اس ریجن میں. آپ کے خیال میں یہ کس طرح معاملہ جائے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, مجھے تو جو نظر آتا ہے جی, اگر اس برس الیکشنز امریکہ میں نہ ہو رہے ہوتے اور آج سے 2 برسوں کے بعد ہوتے یا 3 برسوں کے بعد ہوتے, تو اس وقت یہ کانفلکٹ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کے امکانات تھے. اب چونکہ وہاں اس وقت الیکشنز ہونے والے ہیں, تو 2 صورتحال ہیں جس کے تحت امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ایک نئی ٹرن لے سکتے ہیں. پہلی کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی قسم کا ایڈونچر کریں. دوسری کیا ہے کہ وہ بھارت کی کھل کر سپورٹ کریں اور چین کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں. ادھر ایڈونچر ہوگا, ادھر مس ایڈونچر ہوگا. ایڈونچر اس لیے ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے, لیکن جب چین کے مخالف آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ ایسا ایکشن لیتے ہیں, وہ چیز امریکہ کو نظر آتی ہے, تو یہاں خطرہ زیادہ موجود ہے. اس لیے میں اس ریجن میں خطرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا, جو کہ بھارت اور چائنا کا ایریا ہے یا بھارت اور مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے. ایران میں ممکنات ہیں کہ جی یہ آئندہ الیکشن سے مزید قریب تک جب ہوں گے تو اس میں حالات خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے غالب صاحب, اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا. لیکن اس وقت جو چین کا اور بھارت کا جو جھگڑا چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بھارت میں 66 انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں وہ لداخ کے ایریا میں بنا رہا تھا. اس کی وجہ سے ان کے لیے بے حد آسان ہو جانا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر جا کر آپ کے گلگت بلتستان میں کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتے تھے. جب چائنا کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کا جھگڑا ہوا, تو انہوں نے جو کہ ایگریمنٹ کے تحت تھے وہاں تک چین کی افواج وہاں آ گئی ہیں, اور ان کو معلوم ہے بھارت کو کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے. شام صاحب, جس طرح سے ابھی غالب صاحب نے بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سب سپورٹ اس وقت مل رہی ہے انڈیا کو, وہ کہاں سے مل رہی ہے. تو اس پر جس طرح امریکہ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے, تو وہ پھر کیا گیم چل رہی ہے؟ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے. جس طرح غالب صاحب نے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا, ان کو نومبر میں جو ان کا دوسری ٹرم کے لیے الیکشن ہو رہا ہے, وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں. ایکسٹرنل فرنٹ پہ ان کے پاس جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس لانا, جو انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے میں لے کے آؤں گا. بڑی حد تک پروسیس جو ہے نا وہ اب تکمیل کی طرف جا رہا ہے. جس طریقے سے اینڈ گیم بن رہی ہے افغانستان میں, لگتا ہے کہ وہ چلا جائے گا. اور پھر جس طریقے سے عبداللہ جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے, ان کو بنایا گیا ہے
उस काउंसिल का चेयरमैन जो गुफ्तगू करेगी सब सारे स्टेक होल्डर के दरमियान, वो भी पाकिस्तान भी आएंगे। तो वो पाकिस्तान की उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है, जिस तरीके से विड्रॉल फ़ौजों को चाहिए, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का है ये डिफेंस का, उसको वापस लेके जाना है, तो पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है। फिर ये उन्हें ये भी पता है कि तालिबान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आएंगे। तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान ने ही मौका प्रोवाइड किया, उनको कन्विंस करके तो अमेरिका के सामने बिठाया, और ये मामला सारा तय हुआ कि किस तरीके से सीज़ फायर होगी, किस तरीके से अमेरिका की फ़ौजें वापस जाएंगी। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है, लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल ये है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को। कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है, वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी, कोई तजारती बात नहीं होगी, कोई तजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें, तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था। ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड्स होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, जो